السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سعید رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی کا کارواں، وہ قافلہ جو تاریخ کے صفحات کو نہیں دل کے صفوں کو روشن کرتا ہے، جہاں لفظ نہیں آنکھیں بولتی ہیں اور جہاں ہر کہانی آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا جلاتی ہے۔ آج جو لمحہ، جو واقعہ، جو روشنی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ ایک ایسی بہن کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دی تھی، جن کے بازوں میں وہ چاند صلی اللہ علیہ وسلم جھولا کرتا تھا، جن کے لبوں سے وہ نعت نکلتی تھی جو آسمان کے فرشتے سن کر جھوم جاتے تھے۔ اور یہ واقعہ دل کو رلا دینے والا ہے، روح کو بیدار کر دینے والا ہے۔ تو آئیے دل کی دنیا میں اترتے ہیں اور ایک ایسی منظر کو محسوس کرتے ہیں جہاں بہن بھائی کے دربار میں حاضر ہوئی اور سب کچھ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنی بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچہ نے اپنے بھائی اٹھاتے ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتے نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھتی ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا تو کیا، انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرے دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سونتی اور پکارا یہ دیہاتی عورت رک جا، دیکھتے نہیں آگے کوچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ سن کر اردو ترجمہ یہ ہے میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چرمنیں آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने रहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेजती थी तो मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा वो मुलाकात हो गई। फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ गोरे और चंद जोड़े सैयदा शीमा को तोहफे में दे दिए, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहन आते हैं तो भाई खाली हाथों बहन को नहीं लौटा दिया करते। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खीमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा की जमात मुंतज़िर थी। फरमाया, सहाबा आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी आदत है कि आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दी। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत क्यों नहीं की? अरशद तो फरमाया आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। इंशाअल्लाह दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बहन की नहीं थी, ये इश्क़ नबुव्वत की एक झलक थी। ये बताने के लिए थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार सल्तनत नहीं, वो तो मोहब्बत की छाँव है। जहाँ बहन आई तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जहाँ तलवारें नहीं पलकें झुक जाती हैं, जहाँ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं मोहब्बत याद करते हैं। आपने आज एक ऐसी बहन को जाना जिसने बचपन में लोटा दी और बुढ़ापे में उम्मत की कैदियों को रहा करवाया दिया, सिर्फ वाही कहकर। क्या हमारे दिलों में वैसा इश्क है? क्या हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नुस्बत रखने वाले कितने अजीम थे? ये रोशनी का कारवां ऐसे ही लम्हात को रोशनी बनाकर पेश करता है ताकि हम भूले हुए रास्तों को दोबारा पा सकें और मदीना की खुशबू अपने दिल में समा सकें। अगर आपका भी दिल भीग गया हो तो इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये कारवां हर दिल में, हर घर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिराग रोशन करे। इंशाअल्लाह। मैं था आपका मेज़बान सईद रहमान और आप देख रहे थे रोशनी का कारवां। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।